وفاق المدارس اشیاء پاکستان کے نائب صدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید مرید حسین نقوی کا وفد کے ہمراہ جامعہ کریمہ اہل بیت کا دورہ۔ علامہ سید مرید حسین نقوی نے خاہران سے خطاب کیا۔ وہ بھی علم سے متعلق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا یعنی پڑھیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک حوزہ علمیہ کے اندر بہترین انتظام جو ہم نے ابھی باہر اور اندر ابھی آ کے دیکھا ہے، اور بہترین ٹیچر، آپ کی ٹیچر بھی ماشاءاللہ ان سے پہلے سے ہماری واقفیت ہے ایک حد تک، اور انتظامی امور بھی اس جامعہ کے بہترین ہیں۔ ہر وہ سہولت جو آپ کو چاہیے ان کی طرف سے مہیا ہے، اور اب آپ کا کام ہے کہ آپ پڑھیں، اور جتنا جلدی پڑھیں گی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ بزرگ علماء کی ہم سیرت جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ مختصر سے عرصے میں پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ مرحوم مولانا صفدر حسین رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف میں 3.5 سال کا عرصہ جو بزرگان ہمیں بتاتے ہیں، وہ خود بھی ہم نے ان سے کسب فائز بھی کیا جامعۃ المنصر میں۔ تو 3.5 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ 3.5 سال کا عرصہ نجف اشرف میں رہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو ان کو چاہیے تھا انہوں نے وہاں سے لیا، پاکستان تشریف لے آئے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے پاکستان کے اندر شاید ابھی تک تو کوئی نہیں کر سکا، بعد میں ہو سکتا ہے کوئی ہمت والا بندہ آئے اور وہ کام کر دے۔ ان کی وفات کے اوپر آیت اللہ جعفر الہادی وہ بھی ظاہراً دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے مسجد محمدیہ جو کہ آج کل حرم کا حصہ بن چکی ہے، اس کے اندر خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رات بہت غور و فکر کیا ہے، مرحوم مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایج ہے وہ کم ہے، ان کے کام زیادہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کتابیں ہی گنی جائیں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور کچھ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ کتابیں زیادہ ہیں۔ ہر ایک کتاب 1 سال میں لکھیں تو کتابیں زیادہ ہیں، اور ان کی عمر کیا ہے، کم ہے۔ مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 چیزیں اکثر وہ ہمیں جب قوم میں بھی تشریف لاتے، پاکستان میں بھی جب ہم تھے تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، 3 کام آپ کریں، چاہے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کو کافر بھی کہیں، مت پرواہ کریں۔ سب سے پہلا کام، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا کام وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے دل کے اندر اہل بیت اور قرآن کی محبت ہونی چاہیے۔ تیسرا کام، والدین کا احترام کریں۔ 3 کام آپ کریں، اور آپ کی معلمہ بھی موجود ہیں، آغا صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ میں نے بہت غور و خوض کیا، یہ 3 کام اس کو اگر آپ کھولیں، اس کو آپ پھیلا دیں تو پورا دین ان 3 کاموں کے اندر ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو یعنی کیا، آپ تمام واجبات کو انجام دیتی ہوں، محرمات سے بچتی ہوں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے وہاں آپ جائیں، جہاں اللہ نہیں چاہتا وہاں آپ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا۔ دوسرا، قرآن و اہل بیت، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے اوپر یقیناً اس جامعہ کے اندر قرآن حکیم کی تعلیم ہوگی، اس کی تاکید حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی اکثر فرماتے رہتے ہیں جامعۃ المنصر میں۔ یہ مدارس کی بعض مدارس میں ہم نے دیکھا، میں یہ بھی کہوں تو کوئی
اس میں عیب نہیں ہوگا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میٹنگ بلائی گئی اسلام آباد میں، قبلہ قاضی صاحب مرحوم نے بلائی، جامعہ کوثر میں 700 پیش نماز جمع ہوئے۔ ان 700 پیش نمازوں میں سے 7 مولانا تھے جو قرآن کا درس کہتے تھے، باقی قرآن تھا ہی نہیں مسجد میں۔ تو لہٰذا قرآن جو ہے مظلوم ہے، یہاں یقیناً قرآن جو ہے اس کا درس ہوگا، قرآن کے ساتھ آپ متمسک ہوں گی۔ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین، ان کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ بہت قریبی ہوگا، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر ان کو ابھی شاید پتہ نہ ہو، جب والدین چلے جائیں گے دنیا سے پھر کیا ہے قدر کا پتہ چلے گا۔ اسلام نے 3 قسم کے والدین کہے ہیں، آپ ابھی بچیاں ہیں۔ ایک آپ کے والد وہ ہیں جو آپ کو تعلیمی حوالے سے آپ کو ترقی کی منازل پر فائز کرتے ہیں، جس طرح ابھی آپ کی معلمہ تشریف فرما ہیں یا آپ کے معلم ہیں۔ ایک وہ والد جس کے ذریعے آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں، وہ والدین ہیں، اور ایک مستقبل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی شادی ہوگی تو وہاں جب جائیں گی تو وہ بھی ان کو بھی والد کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس جامعہ کے اندر اللہ کے ساتھ آپ کا یقیناً، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ دور دراز سے یہاں ہوں گی، لاہور سے ہوں گی، اپنا گھر چھوڑنا اور یہاں آنا رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑیں، ماں باپ کو چھوڑیں۔ ایک بچی جو ماں کی آغوش میں ہمیشہ رہتی تھی، اب وہاں سے چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پہ آئی ہے جو ناآشنا جگہ تھی، وہاں پہ آ کے اس نے دل لگایا ہے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، قرآن کے لیے، اہل بیت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے۔ تو آپ یقیناً صاحب تقویٰ بھی ہیں، آپ یقیناً اس منزل پہ فائز ہیں جو منزل یقین ہے، اور آپ اس جگہ پہ رہ کر آپ وہ کام کر رہی ہیں جو ایک جہاد معنوی ہے، اور جہاد بالنفس آپ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، اور آپ کی خصوصاً اساتذہ کو، آپ کی ٹیچروں کو جو یہاں پہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے۔ ہم جو کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں وفاق المدارس کے حوالے سے۔ ہم اگر آپ کے لیے کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو پرابلم ہے، مشکل ہے، اس کو بھی ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ وفاق المدارس کے امتحانات میں شریک ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتی تو آپ کو اس میں شریک ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم آپ کے پاس ایک سند موجود ہو۔ آپ یہاں سے جب جائیں اس حوزہ سے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہو، آپ اس کو لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ تو وفاق المدارس تھی، اس کے علاوہ میں خود جو کچھ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ بچیاں ہیں ہماری، اور یہ آپ کی ٹیچر بھی ہماری بہن ہیں، اور بھائی ہیں ہمارے آغا صاحب، جو ہمیں یہ کہیں گے ہم جو کر سکتے ہیں ضرور آپ لوگوں کے لیے کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ جب پڑھ لکھ کے چلی جائیں گی یہاں سے، آپ دینی مدرسہ بنائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آپ لوگوں کو محفوظ فرمائے اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، آپ لوگوں کو دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کا اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بنائے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم اس ادارے پہ فرمائے، اور حضرت حجت امام زمانہ